عزیز دوستوں السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، جے جنندرا، گڈ آفٹرنون۔ عزیز دوستوں، مولوی نامہ کے پارٹ 2 میں ہم بات کریں گے مولویوں کا انڈیا، RSS، BJP، غزوہ ہند، ان سب چیزوں کے حوالے سے بھارت دشمنی کا کیا ان کے ذہن میں کیڑا ہے، وہ آپ کے سامنے چیزیں رکھوں گا۔ عزیز دوستوں، یہ ایک مولوی ہے جو بتا رہا ہے کہ جس حساب سے انڈیا میں مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے، جس حساب سے انڈیا میں مسلمان کنورٹ کر رہے ہیں ہندوؤں کو لو جہاد، لین جہاد اور مختلف طریقوں سے، اور جس حساب سے سیکولر ہندو اسلام کی طرف ہم لا رہے ہیں لالچوں کے ذریعے، گمراہی کے ذریعے، تو 30 سال میں انڈیا دنیا کی سب سے بڑی اسلامک کنٹری ہوگی اور یہاں پہ مسلمان میجورٹی میں ہوں گے۔ یہ مولوی ایگزیجریٹ کر رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ ہندوؤں کا ریوائول ہو رہا ہے انڈیا میں، سیکولر ہندو بھی بہت ہی تیزی سے واپس اپنی اوریجن کی طرف، اپنے دھرم کی طرف آ رہے ہیں، اور مسلمان بھی کافی ہندوازم کی طرف واپس آ رہے ہیں، اپنے آپ کو سناتنی زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں وہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی ٹائپ کی سرکار رہی تو 30 سال بعد انڈیا میں مسلمان بہت کم ہوں گے، اور جو ہوں گے وہ ان کا زہر کچل دیا گیا ہوگا، اور بھارت میں کانسٹیٹیوشنلی اور دوسرے طریقوں سے ایسے کام کیے جائیں گے کہ جس سے آتنکوادی مسلمان ختم ہو جائے گا۔ باقی ہمیں کسی ملک کے مسلمان ہونے سے ہمیں فکر نہیں ہے، نہ ہندوؤں کو فکر ہے۔ آپ دیش کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف اگر زہر رکھو گے تو پھر آپ کو اس کا جواب اسی زبان میں ملے گا۔ سنیے ذرا یہ مولوی صاحب کی باتیں۔ کب تک تمہارے پاس پیسہ رہے گا؟ بول، کب تک کرسی رہے گی؟ کب تک کرسی کو چپکے رہے گا تم؟ جب صاحب سشما سوراج جیسی عورت جو سونیا گاندھی کو پردھان منتری بننے نہیں دیا، وہ سشما سوراج مری اپنے انجام کو پہنچی۔ جو دلی کی مکھ منتری تھی شیلا دیکشت، وہ مری اپنے انجام کو پہنچی۔ ارون جیٹلی ابھی مرا، اپنے انجام کو پہنچا۔ ارون جیٹلی نہیں رہا، سشما سوراج نہیں رہی، سشما سوراج نہیں رہی، شیلا دیکشت نہیں رہی، اور حق تو یہ ہے جب گاندھی نہیں رہا، نہرو نہیں رہا، موراجی دیسائی نہیں رہا، اندرا نہیں رہی، راجیو گاندھی نہیں رہا، چندر شیکھر نہیں رہا، پی وی نرسمہا راؤ نہیں رہا، اٹل بہاری واجپئی نہیں رہا، تو کیا مطلب مودی رہ جائے گا؟ کیا مطلب مودی رہ جائے گا؟ امت شاہ رہ جائے گا؟ کیوں گھبراتا ہے؟ کیوں فکر مند ہوتا ہے؟ 2-4 سال ٹھہر اور انتظار کر، جو انجام دوسروں کا ہوا ہے اس سے برا انجام اس کا ہوگا۔ اور جو مٹانے کا CAA اور NRC کی باتیں کر رہا ہے، وہ تو شمشان گھاٹ میں لاٹھی سے مار کے اس کو جلایا جائے گا۔ اور جو اسلام مکت بھارت کا وہ سپنا دیکھ رہا ہے، اگر ان کا بال بچہ زندہ رہا تو 30 سال کے بعد دیکھے گا، یا 30 کروڑ 60 کروڑ کی تعداد میں بدلے گا، اور ہندوستان میں ہر طرف اسلامی عظمت کا جھنڈا لہرائے گا۔ اور عزیز دوستوں، ہمارے پاکستان کے جو مولوی ہیں وہ 24 گھنٹے ہمیں غزوہ ہند کی پٹیاں پڑھاتے ہیں، اور وہ مختلف طریقوں سے پاکستان کی ملا ملٹری الائنس ہے نا، وہ بھارت میں فالٹ لائن بنانے کی کوشش کرتی ہے، جیسے کہ خالستانی نامی ایک شوشہ چھوڑا ہے، ورنہ خالستان کس کو نہیں پتا کہ اس کا کیپٹل لاہور بنتا ہے۔ ابھی وہاں پہ سکھوں کے پروٹیسٹ چل رہے ہیں پاکستان میں، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کی لڑکیوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ ننکانہ صاحب میں اتیاچار کر دیا سکھوں کے اوپر، اور ان کی FIR تک نہیں کٹ رہی، لیکن اس پہ آپ کو کوئی خالستانی کبھی بولتا نظر نہیں آئے گا۔ لیکن مجھے آپ دکھا دیں، آپ 80s کو چھوڑیں نا، وہ تو ایک پولیٹیکل واقعہ تھا نا،
آپ مجھے بتا دیں پچھلے 10 سال میں یا 15 سال میں یا 20 سال میں یا 30 سال میں بھارت میں کسی سکھ کو مذہب کی بنیاد پہ مارا گیا ہو، اس کے گردوارے کے خلاف کچھ کیا گیا ہو، کوئی ایسا ایکٹ کیا گیا ہو جو سکھ دھرم یا سکھ لوگوں کے خلاف ہو تو مجھے کوئی بتا دے. لیکن اس طرح پاکستان ایکسپلوئٹ کرتا ہے اس کو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. 47 میں یہاں پہ بارڈر پہ کرتارپور صاحب گردوارہ ہوتا تھا، بند کر دیا، توڑ پھوڑ دیا، تباہ کر دیا. حالانکہ ہر سال سکھ یاتری آتے تھے پاکستان، ننکانہ صاحب، پنجا صاحب کی طرف، کرتارپور صاحب بند ہوتا تھا. عمران خان کو جب آرمی لائی تو عمران خان کا اپنا ایک چارم تھا نا، خاص طور پہ انڈیا میں تو آپ کو پتہ ہے بالی ووڈ اور یہ اور وہ عمران خان کے دوست تھے سب. تو عمران خان کے ذریعے کرتارپور صاحب کا گردوارہ بنایا گیا. اس کے کئی فائدے ہوئے. ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ آرمی کے ہی ایک جنرل کو ٹھیکہ دیا گیا تو کروڑوں روپیہ اس نے کمایا اس میں. دوسرا یہ ہے کہ کرتارپور صاحب کے بہانے یاتری آئے. اب آپ 1000 یاتری آتے ہیں، 2 تو توڑ سکتے ہیں نا، 2 تو ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کو آپ بھارت میں جا کے واپس اپنے بھارت کے خلاف کام کروا سکتے ہیں. اور انہوں نے کرتارپور صاحب کی اوپننگ میں منموہن سنگھ صاحب آئے، ایکس پرائم منسٹر، نوجوت سنگھ سدھو آیا، اور چیف منسٹر پنجاب، بھارت کے پنجاب کے چیف منسٹر اور نامی گرامی سکھ آئے. اور ایک پولرائزیشن ہوا کہ دیکھو پاکستان کتنا زبردست مائنورٹیز کے لیے کام کر رہا ہے. حالانکہ وہ گردوارہ صاحب کا گنبد جو ہے نا وہ تیسرے دن گر گیا تھا، کیونکہ وہ نقلی مٹیریل سے مال سے بنایا گیا تھا وہ. خیر، اس کو ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے یہ مولوی صاحب کو سنیے. آج کرتارپور منصوبے کا افتتاح کیا ہے، وہاں کشمیر پہ بات کی ہے، کشمیر پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بات کیا. منموہن سنگھ سابق وزیر اعظم، انڈیا کے سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے خان صاحب کا شکریہ ادا کیا ہے، سدھو نے خان صاحب کا شکریہ ادا کیا. تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج بڑا خوشی کا دن ہے جی کہ ایک جنہیں ہم غیر مسلم کہتے ہیں جی اور پاکستان کہتا ہے جی ہم امن کے دائی ہیں جی، ہم امن کے جو ہیں وہ دیوانے ہیں جی، ہم پوری دنیا میں امن چاہتے ہیں جی، اور مسلمانوں کا یہی موٹو ہے جی کہ وہ امن چاہتے ہیں. دیکھیں جی 14 کروڑ سکھ ہیں جی، 1 کروڑ کشمیری ہیں جی، اور 30 کروڑ وہاں پہ انڈیا میں مسلمان ہیں. اب 15 وہ ہو گئے ہیں اور 30 یہ ہو گئے ہیں، 45,000 مسلمان ہو گئے ہیں. 45 کروڑ مسلمان ہو گئے ہیں. اگر سکھ بھی ہمارے ساتھ، بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. انہیں ہم نے عزت دی ہے، انہیں ہمیں اپنے سر پہ بٹھایا ہے، انہیں عمران خان نے عزت دی ہے، پاکستان نے انہیں عزت دی ہے، جنرل باجوہ نے انہیں عزت دی ہے، پاک فوج نے ان کا احترام کیا ہے جی. انشاءاللہ تعالی وہ اب جنگ میں ہمارے ساتھ ہوں گے. مودی کو اب سبق سکھانے کا ٹائم آ گیا. انشاءاللہ تعالی 45 کروڑ وہاں ہوں گے اور 20 کروڑ عوام یہاں. مودی اب تیری خیر نہیں، انشاءاللہ تعالی ہندوؤں کا نام اور نشان مٹ جائے گا دنیا سے. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جی باجوہ کا، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے عمران خان کا، یہ کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھا. یاد رکھیں. اور آخری میں عزیز دوستوں، یہ تھوڑی لمبی ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ مولوی ہے نا، یہ ایک ماڈل ہے. آپ کو زیادہ تر پاکستان کی مسجدوں میں اسی طرح کے خطبے ملیں گے کہ بھارت میں ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن لانچ ہے، 100 سال پہلے بن چکی ہے، RSS نامی. اور یہ RSS ہے نا، وہ ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے جس کا مقصد مسلمانوں کا خاتمہ ہے، جس کا مقصد پاکستان کا خاتمہ ہے. جبکہ ایسا کوئی بھی مجھے دکھا دے کہ RSS میں ایسا کچھ ہو. بھئی آپ کسی بھی مسلمان جماعت، لشکر طیبہ، لشکر جھنگوی، دوسری جو جماعتیں ہیں، دیوبندی ہیں، جو بریلوی ہیں، یہ الیاس قادری کی دعوت اسلامی ہے، اس میں کہیں کوئی ہندو برانچ یا سکھ برانچ کوئی ہے؟ لیکن RSS میں مسلم ونگ ہے. RSS نے کووڈ میں جو مدد ڈسٹریبیوٹ کی تھی
تو کسی کی شلوار اتار کے چیک نہیں کیا تھا کہ یہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، سب کو برابر دیا تھا. پاکستان میں باقاعدہ چیک کر کے دیے گئے تھے اور ہندوؤں کو لائن سے نکال دیا تھا کہ ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ ہم آپ کو اپنے پیسے سے مدد کریں. لیکن یہاں پہ آر ایس ایس کو ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن، اینٹی اسلامک آرگنائزیشن وغیرہ وغیرہ کر کے پیش کیا جاتا ہے. یہ مولوی کی آپ 11 منٹ کی ویڈیو ہے، آپ اس میں پورا ڈیٹیل سے وہ بتاتا ہے کہ کس طرح بھارت میں آر ایس ایس کام کرتی ہے، اور بند لفظوں میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ غزوہ ہند کے خلاف کام کرتی ہے. یعنی ان کی نظر میں غزوہ ہند لیگل، جینیون اور اوتھینٹک کام ہے. تو عزیز دوستوں سنیے اس مولوی کو، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار آل یور سپورٹ. کیپ سپورٹنگ. جے کیفیت سمجھ لیں جو ہندوؤں کی ہے. ہندو جو خاص طور پر یہ آپ نے سنا جو راشٹریہ سیوک سنگھ ہے اور سنگھ پریوار ہے جن کے مختلف شیڈز ہیں، انہی کا جو پولیٹیکل ونگ ہے جسے بی جے پی کہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے ہندوستان میں. اور یہ طاقت، اس کے جو ڈانڈے ہیں یہ اس طاقت کے ساتھ ملتے ہیں جو اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ برسر پیکار ہے، مرہٹا طاقت. یہ جو مرہٹے ہیں ان کا بھی کوئی اپنا ایک یعنی بڑے لڑاکا قوم ہے، بڑا پوٹینشل ہے اور بڑی طاقت، اور انہوں نے مطلب ان کے اندر ایک مزاحمت کی طاقت ہے. اورنگزیب جیسے بادشاہ کو مسلسل زچ کر کے رکھا، اسے میرا خیال ہے دہلی رہنا نصیب نہیں ہوا. یہ ہر وقت کہیں نہ کہیں سے ان کی چھیڑکاریاں جاری رہیں. ان کی سوچ یہ کہ یہ جو ہندوستان ہے، دھرتی ماتا، آپ نے سنا ہوگا یہ جے ہند یا دھرتی، وہ جے ہند اسی سے نکلا کہ یہ ماں کی طرح ہے یہ دھرتی ماتا. تو یہ جو دھرتی ماتا ہے یہ دیوتاؤں کی سرزمین ہے، دیومالائی سرزمین ہے، دیوتاؤں کی سرزمین ہے. یہ خاص طور پہ جو ہمالیہ سے نیچے یہ سارا علاقہ ہے تو یہ دیوتاؤں کی سرزمین ہے. یہ دیوتاؤں کی سرزمین اس نے دے دی ہے، منتقل کر دی ہے، سپرد کر دی ہے دیوتاؤں نے اپنے ماننے والوں کو. ماننے والے کون ہیں؟ ہندو. اب جو ان کو مانتا نہیں اور یہاں رہتا ہے وہ در حقیقت پلید ہے، ناپاک ہے، اور اس کو یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں. یہ ان کی سوچ ہے. یہ وہ مذہبی سوچ تھی جس نے ان کو مسلسل اورنگزیب کے ساتھ مزاحمت پر مجبور کیا تھا. پھر اورنگزیب نے اپنے طور پر ان کا کافی ناطقہ بند کیا، ان کی طاقت جو ہے وہ ختم کی، توڑی، لیکن بالکل ختم نہیں کر سکا. دبانے میں کامیاب رہا. اورنگزیب کے بعد جب مغلیہ سلطنت کمزور ہوئی ہے یہ طاقت پھر ابھری ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا یہ والا جو معاملہ، خاص طور پہ اس کا یہ جسٹس اور عدل والا معاملہ ہندوستان میں جس شخصیت نے سب سے بھرپور طور پر سب سے پہلے سمجھا ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ ہیں. اور شاہ ولی اللہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مرہٹا طاقت کے اس ابھار کو بھی دیکھا، اور انہیں یہ بھی نظر آیا کہ ہماری مرکزی حکومت یعنی مغلیہ حکومت اس کو روک نہیں سکے گی، مقابلہ نہیں کر سکے گی. تو انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا اور ہندی مسلمانوں کی مدد کے لیے ان کو آمادہ کیا. یہ جو احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا تھا اس کے پیچھے جو ذہن ہے، جو ماسٹر مائنڈ ہے، جو جن کی سوچ کار فرما ہے اس کے پیچھے وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ ہے. انہوں نے انہیں دعوت دی اور بہرحال احمد شاہ ابدالی نے آ کے ان کی طاقت کا زور توڑا ہے. وگرنہ یہ کہ یہ اسی وقت مسلمانوں کے ساتھ وہ ہو جاتا، اور وہ جو ہو جاتا وہ کیا ہے؟ وہ ان کی سوچ یہ ہے کہ ہندوستان اور اسپین میں مسلمان بیک وقت داخل ہوئے ہیں سن 93 ہجری میں، اور 1492 میں اسپین سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا اور ہندوستان میں یہ اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم ان کا ویسے ہی خاتمہ کر دیں جیسے کہ اسپین سے خاتمہ ہوا تھا. تو بہرحال احمد شاہ ابدالی ہمارے بہت بڑے محسن ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان کے مسلمان کا تحفظ کیا اور اس مرہٹا طاقت کا سر کچلا. البتہ کچھ عرصے کے بعد یہ پھر منظم ہو گئے، اور اب ان کے منظم ہونے کا دور ہے. آج سے یوں سمجھ لیجئے تقریباً 80 سال 90 سال پہلے جب خاکسار تحریک اٹھی ہے تو ہندو کو ایک خوف محسوس ہوا، کیونکہ یہ تقریباً سیمی ملیٹنٹ قسم کی ایک تحریک تھی. بیلچہ ہے تو بہرحال بیلچہ بھی ایک درجے کا ہتھیار تو ہے ہی، اور اس کے اندر پھر یہ کہ چپراس چپ بھی ہے، یعنی ایک فوجی ڈسپلن بھی ہے، نظم و ضبط بھی ہے. اس سے ہندو نے ایک خوف محسوس کیا. اس کے ری ایکشن میں
انہوں نے ایک ویسی جماعت بنائی RSS راشٹریہ سیوک سنگھ, اور وہ بھی ایک سیمی ملیٹنٹ قسم کی جماعت, اور اس کی انہوں نے تشکیل کی, اور اس میں وہ والنٹیئرز لیتے تھے جو شادی بھی نہ کریں, یعنی اپنے آپ کو ہمہ وقتی تحریک کے لیے وقف کر دیں, اور ان کو بالکل ایسے نہیں کہ کوئی تنخواہ دار ہوں گے. اس کا اگر نقشہ ہو تو اب ہندو ہیں وہ بات کہنے کو دل نہیں کرتا, لیکن یہ کہ سمجھانے کے لیے کہ وہ یعنی اپنا آپ کو ایسے وقف کر دیتے تھے جیسے اصحاب صفہ نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے, وہ شادی تک نہیں کرنی. اور اس کے 2 کیڈرز ہوتے تھے, ایک چالک ہے ایک پرچارک ہے. پرچارک ان کے مبلغین جو باقی لوگوں کو ہندوتوا کی جو ہے وہ دعوت دینے والے, ابھارنے والے, مذہب کے لیے کھڑا کرنے والے, اور چالک وہ ہیں جو ان کے منتظمین ہیں, ناظم وغیرہ جو ان کو چلانے والے اور چال چلانے والے, یہ چالک ہیں. جس کی شادی ہو جائے وہ اس بنیادی کیڈر سے نکل جائے گا. جب انہوں نے پولیٹیکل ونگ بنایا تو وہ پھر اب اس میں چلے جاتے ہیں. ابھی آپ نے مودی صاحب نے شادی کی ہوئی ہے لیکن چھپا کے رکھی ہوئی ہے, بتائی ہوئی نہیں ہے. یہ وہی چکر ہے سارا, جو ان کا جو نیوکلس ہے پھر اس میں نہیں رہ سکتے کہ جس نے شادی کر لی ہو. تو یہ ہے در حقیقت وہ مرہٹا طاقت جس نے پھر RSS کی صورت اختیار کر لی. اور اس وقت ان کے جنون کی کیفیت کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہو, پہلے تو ان کی طاقت کا اندازہ لگائیں. طاقت اگر ان کی دیکھنی ہو تو بابری مسجد کی شہادت دیکھیں. کانگریس کی حکومت ہے جو سیکولر ہے, اور اس حکومت میں وہ اپنے لاکھوں والنٹیئرز کو لے کے نکلتے ہیں. اچھا آپ ذرا سوچئے, آپ 1000 آدمی کو مشتعل کر کے لے کے آئے نا سڑک پہ, وہ آپ کے کنٹرول میں رہے گا؟ وہ وہاں جاتے ہی پتھراؤ کرے گا, پتہ نہیں کیا کیا کرے گا, جو آپ نہیں بھی چاہتے وہ شروع کر دے گا. لیکن یہ لاکھوں لوگوں کو لے کے نکلے ہیں, کوئی جلاؤ نہیں, کوئی گھیراؤ نہیں, کوئی فتنہ نہیں, کوئی فساد نہیں. ایودھیا گئے ہیں, مسجد گرایا, واپس آ گئے ہیں. جس مقصد کے لیے گئے وہ پورا کیا, اس کے سوا کچھ بھی نہیں کیا. اس حد تک ڈسپلنڈ اور آرگنائزڈ لوگ ہیں. اور اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ ان کی پینیٹریشن سوسائٹی کے اندر کتنی ہے تو وہ ہندوستانی اینکر سے پتہ چلے گا آپ کو. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, آپ نے ان کو ان دنوں سنا ہوگا, وہ معقول لوگ ہی نہیں لگتے, پاگل جنونی لگتے ہیں نا. تو کیوں وہ جنونی بنے ہوئے ہیں؟ یہ جو ٹی وی اینکرز ہوتے ہیں یہ تو در حقیقت جو معاشرے کا ٹرینڈ ہوتا ہے اس کے مطابق بولتے ہیں. یہ ٹرینڈ سیٹر نہیں ہوتے, یہ معاشرے کو کسی رخ پر ڈھالنے والے نہیں ہوتے. انہوں نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں کیا شے پسند کی جاتی ہے, ریٹنگ تو اس سے بنے گی نا, لوگ کیا پسند کرتے ہیں. تو اگر وہ آپ کو جنونی صورت میں پاگل پن کے دورے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے اینکر, تو در حقیقت معاشرے کی ڈیمانڈ یہ ہے, معاشرہ پاگل ہو چکا ہوا ہے. کس نے کیا ہے؟ اس راشٹریہ سیوک سنگھ نے کیا ہے. اور اسی کا مظہر یہ ہے کہ یہ الیکشن جیتا ہے, نریندر مودی الیکشن جیتا جو پوری دنیا میں بین تھا, ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ. اس لیے کہ گجرات میں جو کچھ اس نے مسلمانوں کے ساتھ کیا, امریکہ میں تو اس کا داخلہ منع تھا. تو اس کے باوجود وہ اس کو انہوں نے الیکشن جتا دیا. اور اب ان کا ذرا تصور ذہن میں لائیں. میں نے آپ کو بتایا ان کی سوچ کیا ہے. ان کی سوچ یہ ہے کہ یہ پوری دھرتی ماتا کس کے لیے ہے؟ ہندو, صرف ہندو کے لیے. لہذا شروع میں ان کا نعرہ تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے کہ مسلمان کے 2 استھان, قبرستان یا پاکستان, یا تو پاکستان چلے جاؤ یا قبرستان جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اس کی ایک جھلک انہوں نے گجرات میں دکھا دی تھی. لیکن ان کا الٹیمیٹ ایم کیا ہے؟ پاکستان کو بھی ختم کر کے جیسے اسپین سے مسلمانوں کا خاتمہ کیا گیا, پوری دھرتی ماتا کو اس ناپاک وجود سے پاک کر دیا جائے. یہ ان کا الٹیمیٹ گول ہے. لیکن پہلے مرحلے میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس وقت آئین سازی میں, چونکہ ہندوستان کا آئین سیکولر آئین ہے, وہ عیسائیوں کو, مسلمانوں کو, سب کو ایکول رائٹس دیتا ہے, یعنی برابر کے شہری ہیں. یہ چیز وہ اس کمیونٹی کو جو یہ سمجھتی ہے کہ یہ دھرتی ہے ہی ہماری اور کسی کا حق ہی نہیں ہے یہاں پہ رہنا, وہ اپنے آئین کے اندر اس شے کو گوارا کر سکتے ہیں. لہذا انہوں نے کبھی اپنے اس آئین کو نہیں مانا ہے. گاندھی جی کو قتل کرنے والا اس تنظیم کا ایک فرد ہے, اس نے قتل کیا ہے. اسے بڑی ناراضگی تھی کہ گاندھی نے یہ چیز کی کیوں ہے, مسلمانوں کو یہ حقوق کیوں دے دیے ہیں, اس لیے قتل کرا دیا. وہ اس آئین کو نہیں مانتے.
اور وہ چاہتے ہیں کہ آئین کے اندر تبدیلی کی جائے، اور اس تبدیلی کے راستے میں بس ایک رکاوٹ باقی ہے، 2/3 اکثریت، کیونکہ ایک تو انہیں چاہیے ہوتا ہے کہ جو بھی ان کی ریاستیں ہیں، شاید 29 ہیں یا 30 ہیں، ان میں سے آدھی ریاستیں اس ترمیم کے حق میں ہوں، وہاں اکثریت آپ کو حاصل ہو، تو 22 میں اکثریت حاصل ہے، وہ مسئلہ ہی نہیں۔ دوسرا ان کی ایک، جیسے ہمارا سینٹ ہے اور قومی اسمبلی ہے، تو ان کی لوک سبھا ہے، قومی اسمبلی، اور اوپر راجیہ سبھا ہے، تو راجیہ سبھا تو منتخب ہو کے آئے گی ساری کی ساری، جو ہے وہ وہاں سے صوبوں سے، وہ تو ان کے اکثریت ہو ہی جائے گی۔ لوک سبھا میں انہیں 2/3 اکثریت چاہیے، یہ آخری رکاوٹ ہے۔ جس دن یہ رکاوٹ دور ہو گئی تو پتہ ہے انہوں نے پہلا قانون کیا بنانا ہے، اس ہندوستان کے شہری صرف اور صرف ہندو ہیں، جس کا مطلب کیا ہے، سارے نان ہندو، کیا مسلم، کیا کرسچن، کیا بدھ، جو بھی ہیں باقی سارے، وہ ہندوستان کے شہری ہی نہیں رہیں گے۔ جب وہ شہری ہی نہیں رہیں گے تو وہ کوئی شے پوزیس کرنے کا حق نہیں رکھیں گے۔ آپ زمین کے مالک کسی ملک میں کب بن سکتے ہیں؟ جب آپ اس ملک کے شہری ہوں۔ آپ کا رائٹ ٹو لیو، زندہ رہنے کا حق، تب تک ہے معتبر جب آپ اس ملک کے شہری ہوں۔ آپ شہری ہی نہیں رہے تو اس کے بعد در حقیقت آپ اس ملک میں غلام کی حیثیت سے تو رہ سکتے ہیں، اور غلام بہرحال وہ آقا کی مرضی ہوتی ہے زندہ رکھے یا مار دے، وہ آقا کی مرضی ہوتی ہے کہ اسے کہیں کیمپوں میں رکھے یا یہ کہ سڑکوں پہ چھوڑ دے، وہ تو پھر آقا پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ وہ شہری رہیں گے نہیں، اور جب شہری نہیں رہیں گے تو نہ ان کی املاک ہوں گی، بالکل غلام والا سٹیٹس جو عرب میں تھا۔ اور یہ آپ کو لگے گا کہ بڑی خیالی سی بات ہے، لیکن ذرا آپ برما کا تو سفر کر کے دیکھیں، وہاں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، ان کے شہری حقوق ساقط کیے جا چکے ہیں، اور وہ خبریں آپ پڑھ چکے ہیں جو کچھ برما میں ہوا، اور اس کے پیچھے یہی ذہنیت ہے۔ اور یہاں آ کے اب جو جوڑ جوڑتا ہے